بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے ڈی ایم کویسچن ٹائم اور میں ہوں وسیم چودھری۔ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کی سیاسی صورتحال پر جب نظر دوڑائیں تو بڑی ایک عجیب سی ایک پکچر نظر آتی ہے کہ جب پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو وقت ہے کہ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور انٹرنل اور ایکسٹرنل معاملات جو ہیں ان سے نمٹنے کے لیے کوئی لاہ عمل اختیار کیا جائے، لیکن ایسی صورت بالکل جو ہے وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ صورتحال اس کو بالکل برعکس ہے۔ الزام تراشی کی سیاست اس وقت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ سپریم کورٹ میں جو معاملات ہیں حکومت کے NRO کے حوالے سے یا سوئس بینکوں کے حوالے سے وہ جو کہ تو ہیں، معاملات ویسے ہی چل رہے ہیں، لیکن مہران بینک سکینڈل کے آنے کے بعد جو ہے ایجنسیوں سے جو سیکریٹ فنڈ سے جو پیسہ سیاستدانوں میں تقسیم ہوتا رہا، اس حوالے سے روزانہ کی بنیادوں پر نئی سے نئی سٹوریز اخبارات میں چھپ رہی ہیں، اور جس میں بہت سارے ایسے چھپے رستم جن کو کہا جائے سیاستدان، ان کے نام شامل ہیں اس صورتحال میں کہ جو ایجنسیوں سے، خفیہ ایجنسیوں سے کسی نہ کسی صورت میں کسی نہ کسی مد میں پیسہ لیتے رہے ہیں۔ آج اسی طرح اس حوالے سے جو 2 اسٹیٹمنٹ سامنے آئے اور الزام تراشی پر اب صورتحال نوبت یہ پہنچی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف نے یہ کہا ہے کہ وہ یونس حبیب جو سابق چیئرمین تھے مہران بینک سکینڈل کے، ان کے خلاف ہتک عزت کا دعویٰ دائر کریں گے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی جانب سے الزام عائد کیا گیا تھا وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک کے اوپر کہ جی انہوں نے 50 کروڑ روپے نکلوائے ہیں انٹیلیجنس بیورو سے۔ تو اس الزامات کو انہوں نے مسترد کیا شہباز شریف کے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف اور جو سینیٹر ہیں مشاہد اللہ، ان کے خلاف بھی ہتک عزت کا دعویٰ کریں گے، ہتک عزت کا، اور ان کو ہرجانے کا نوٹس بھی بھیجیں گے۔ شہباز شریف کو 10 ارب روپے کا اور مشاہد اللہ کو 2 ارب روپے کا ہرجانے کا نوٹس بھیجا جائے گا کہ انہوں نے IB سے اور نہ ہی ISI سے پیسہ لیا ہے، اور نہ ہی انٹیریئر منسٹری جو ہے اس حوالے سے ان کے انڈر یہ ادارے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کافی معاملہ جو ہے وہ ایجنسیوں سے پیسہ لینے کا جو ہے وہ اس وقت آج کل اخبارات کی میڈیا کی گردش میں ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ تمام معاملات جو ہیں کس حد تک جاتے ہیں۔ یہ اسی طرح الزام تراشی کی سیاست رہی تو جو اصل ایشوز ہیں، جس طرح آج بڑا ایک امپورٹنٹ ایشو امریکہ کی جانب سے بڑا پریشر تھا، آج ٹرائیکا کا اجلاس ہوا جس میں صدر آصف علی زرداری اور چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی موجود تھے، جو پاکستان کے لانگسٹ وزیر اعظم کہلاتے ہیں، جس میں نیٹو کی سپلائی کے حوالے سے اس حوالے سے بات چیت کی گئی، اور تمام معاملات کو دیکھا گیا کہ نیٹو سپلائی جو ہے اس کو بحال کیا جانا ہے، تو اس پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے، چونکہ چیف آف آرمی اسٹاف یہ کہہ رہے ہیں جی کہ اس حوالے سے جو بھی فیصلہ کرے گی وہ پارلیمنٹ کرے گی نیٹو سپلائی کے حوالے سے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ الزام تراشی کی سیاست میں پاکستان کی عوام کا کتنا نقصان ہو رہا ہے، پالیسیز نہیں بن پا رہی۔ اس کے علاوہ جو سیاسی جماعتوں کے نمائندے ہیں، خاص طور پر انگلینڈ کے اندر، برطانیہ کے اندر جو یونٹس قائم ہیں سیاسی جماعتوں کے، خاص طور پر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے، جو کہ جب ان کے لیڈرز پاکستان سے آئے ایئرپورٹ پہ یا کسی بھی جگہ تو اس سینکڑوں کی تعداد میں تصاویر کھنچوانے کے لیے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، لیکن اب یہ صورتحال اور یہ نوبت آ پہنچی ہے کہ یہ اب ٹی وی پر آ کر خاص طور پر نون لیگ کے افراد جو بھی ان کے حامی ہیں یا پیپلز پارٹی کے، کہ وہ ڈیفینڈ نہیں کر پاتے، چونکہ یہ ڈی ایم کویسچن ٹائم میں ایک ایسا پلیٹ فارم دیا جاتا ہے جس میں لوگ لائیو کویسچن کرتے ہیں اور ان سیاسی جماعتوں سے آ کر پوچھتے ہیں کہ جو آپ کے لیڈر جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، تو اسی لیے وہ اب کتراتے ہیں کہ جی لائیو کسی پروگرام میں جائیں گے پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے تو وہ کیا بتائیں گے کہ ان کی جماعت یا ان کے قائدین پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں، یا اسی طرح نون لیگ کے جو قائدین ہیں ان کی جماعت کے وہ جو لیڈر ہیں وہ پاکستان کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ بڑا ایک اس حوالے سے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے، بڑی سوچ وچار کی بھی صورتحال ہے کہ جب اس طرح کے حالات ہو جائیں تو پھر سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے ورکرز جو ہیں وہ اب ان کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ نہیں چاہتے کہ وہ ٹی وی سکرین پر میڈیا پر جا کر اپنے قائدین کو ڈیفینڈ کریں جنہوں نے پاکستان کے قومی خزانوں سے لاکھوں کروڑ روپے کی جو ہے وہ مختلف صورتوں میں یا پیسہ ان سے لیا ہے یا کرپشن کی ہے یا بدعنوانی کی ہے۔ تو بلکہ آج میرے پاس جو اسٹوڈیو میں مہمان موجود ہیں ان سے بات چیت کریں گے کہ یہ الزام تراشی کی سیاست جو ہے یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے، کہ اصل ایشوز سے عوام کی توجہ ہٹائی جا رہی ہے کہ وہ غربت کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس حوالے سے نہ پوچھیں، جو انرجی کرائسس ہے یا ایجوکیشن کے معاملات جو ہیں یا ہیلتھ سیکٹر میں جو تباہی مچی ہے، یا بہت سارے ایسے، جس طرح اس سے پہلے بھی پنجاب کے اندر جب ادویات کا مسئلہ سامنے آیا تو اس میں یہ کہا گیا جی کہ یہ وفاق کی طرف سے سازش کی گئی ہے، اور کراچی کی ایک فیکٹری تھی جو ادویات بھجوا رہی تھی اور بر وقت قابو پا لیا گیا۔ اسی طرح ڈینگی کے معاملے پر بھی یہ کہا گیا کہ اسلام آباد کی ایک شخصیت نے اس حوالے سے سازش کی پنجاب کے خلاف۔
تو یہ سارے معاملات اس طرح چل رہے ہیں تو ملک کیسے پھر چلے گا؟ اس پہ بات چیت کریں گے. میرے ساتھ جو پہلے مہمان اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے پاکستان مسلم لیگ کاف UK کے سینئر رہنما ہیں چودھری محمد یوسف صاحب, بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. دوسرے جو میرے مہمان ہیں پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے اور بری سے یہ تشریف لائے ہیں نوید شاہ صاحب, آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. شاہ صاحب آپ سے میں بات کا آغاز کروں گا, پروگرام میں کالز بھی شامل کریں گے اس حوالے سے کہ اصل ایشوز کی طرف سے توجہ ہٹا دی گئی ہے اور آپس کی سیاست, آپس میں الزام تراشی دیکھیں کس حد تک پہنچ چکی ہے کہ خفیہ ایجنسیوں سے اب شہباز شریف نون لیگ کی جانب سے یہ الزام لگایا کہ جی رحمان ملک نے 50 کروڑ روپے نکلوائے. اس سے پہلے مہران بینک سکینڈل میں یونس حبیب نے یہ کہا کہ جس طرح شریف برادران کا نام لیا, الطاف حسین کا لیا, سب کے لیے, لیکن سب تردید کر رہے ہیں. جی صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس موضوع کو چھیڑا. میں نے نہیں چھیڑا جناب, میں نے تو سوچا کہ توجہ دلائی جائے کے چھیڑا. لیکن سب سے پہلے تو میں میڈیا کا شکر گزار ہوں, ہر الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا کا پاکستان میں اور انگلینڈ میں حقائق سامنے آ رہے ہیں. حقائق سامنے آ رہے ہیں. دوسرے ایک سب سے بڑا واقعہ جو کل جو اریسٹ ہوئے اسلم مڈیانہ صاحب, میں پرزور لفظوں میں اس کی مذمت کرتا ہوں کہ ایک ٹیچر کو انہوں نے مارا اور اس کی لاتیں توڑی, اور وہ سابق MPA تھے. ہم جتنی بھی اس کی مذمت کریں. میں ایک کال شامل کروں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون سا بات کریں, کہاں سے؟ جی رشید صاحب بول رہا ہوں. رشید صاحب. جی صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جناب؟ جی مانچسٹر سے ہی بات کر رہا ہوں. اچھا جی صاحب بولیں جناب, کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا آپ پروگرام پیش کر رہے ہیں, سب کو میری طرف سے سلام. وعلیکم السلام رشید صاحب. جی بھائی جان, جو اصل میں سب یہ لوٹ رہے ہیں ملک کو, خاص کرتے پیپر پارٹی سرے سے ہی ملک کو لوٹ رہی ہے اور اس کا کام ہے کہ ملک کو توڑنا. چلے صحیح. اچھا بات یہ ہے اپنا رشید صاحب, کوشش یہ کریں گے کہ ہم پازیٹیو بات کریں. لوٹ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کرپشن, بدعنوانی ہمارے سامنے ہے, کہ اس کا حل بتائیں. کوئی بھی لیڈر لے لینا, وہ ڈکٹیٹر سے بڑا ڈکٹیٹر ہے. ان کا MNA ان پارٹیوں کا, چاہے نواز شریف نہیں کہہ لو, چاہے پیپر پارٹی کہہ لو, چاہے MQM کہہ لو, یہ سب بندماش ہیں, ملک کو قوم کو لوٹ رہے ہیں. نہیں یہ دیکھیں, یہ بات ہر کوئی جانتا ہے کہ جی لوٹ رہے ہیں, کرپشن ہو رہی ہے, پھر اس کا حل سولوشن ہمارے پاس کیوں نہیں ہے؟ سولوشن یہ ہے کہ ان کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالنا چاہیے اور ان سے پائی واپس لے کے عوام کو دینی چاہیے. چلیں بہت شکریہ رشید صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. آپ کا نقطہ نظر سامنے آیا, پروگرام میں شامل ہوا. جی جناب شاہ صاحب, آپ نے تو اپنا نقطہ نظر اس حوالے سے مذمت بھی کر دی اسلم مڈیانہ کے کیس کے حوالے سے, جو ٹیچر پر تشدد کیا. تو اس طرح کے بہت سارے واقعات جو ہیں وہ جو میڈیا کی نظر سے اوجھل ہو جاتے تھے, اب یہ ہے کہ بدماشی ختم ہو گئی ہے. تو میں آپ کے اب دوسرے پوائنٹ کی طرف آ رہا ہوں کہ جو یہ ایلیگیشن لگے ہیں. دیکھیں کہ رشید صاحب نے بہت صحیح کہا ہے کہ ایلیگیشن لگتے رہے ہیں, رائٹ, کتنے لوگوں پہ لگے ہیں, لیکن ہمارے ہاں سزائیں نہیں دی گئی. اب یہ ٹائم ہے کہ ہم سزائیں دیں. اگر ثابت ہوتا ہے کسی بھی پارٹی کا, سزائیں دیکھیں, سزائیں اگر کسی بھی پارٹی کا, وہ چاہے PTI کا بھی کیوں نہ ہو, سزا دینی چاہیے. سزا ملی. آپ کے انٹیریئر منسٹر جو تھے, آپ کے پریزیڈنٹ صاحب نے صحابی اختیارات استعمال کرتے ہوئے سزائیں معاف کر دیں. تو سزائیں کون کس کے خلاف؟ یہی سسٹم ختم کرنے کے لیے تو ہم آ رہے ہیں نا انشاءاللہ. یہی چیزیں ختم کرنے کے لیے ہم آئیں گے. اچھا آپ سمجھتے ہیں آپ کو موقع ملے گا؟ جی انشاءاللہ تعالی موقع. چلیں صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا. اصل ایشوز جو ہیں, اصل ایشوز آپ بتائیں, اصل ایشوز پاکستان کے کیا ہیں؟ جی آپ مجھے بتائیں پہلے اصل ایشوز کیا ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل جو ایشو ہیں وہ آج کے نہیں, مسائل زیادہ ہیں, وسائل کم ہیں. یہ ہر گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں وسائل زیادہ, مسائل کم ہیں. نہیں, وسائل جو ہے, یہ جو بات اس سے میں ایگری نہیں کروں گا. وسائل پاکستان میں زیادہ ہیں, مسائل کم ہیں, لیکن کروڑوں فنڈ کے نام پہ دے دیے, وسائل تو ہے نا آپ کے پاس بابا. جناب بلوچستان سے شروع ہو جائیں, آپ گوادر سے شروع ہو کر آپ دریائے راوی تک آ جائیں, کتنے آپ کے پاس وسائل ہیں؟ وسائل لیکن ان کو یوٹیلائز نہیں کیا گیا نا. ابھی آپ نے میری بات راستے میں روک لی. ان وسائل کو, بلوچستان کا سارے جو معدنیات ہیں, سونا ہے, جو ہے, ان کو نکالا نہیں گیا یا اس پہ توجہ نہیں دی. جو بھی گورنمنٹ آج تک آئی ہے, گورنمنٹ آئی, اس نے شارٹ ٹرم منصوبے بنائے, لانگ ٹرم منصوبے نہیں بنائے. اگر کوئی لانگ ٹرم منصوبے بناتا ہے وہ, تو یہ گورنمنٹ, یہ پاکستان آج کہاں کا کہاں چلا جاتا. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے دن چلانے کے لیے کچھ منصوبے بناتی ہے جو ان کے مفاد میں ہوتے ہیں. ویسے اگر پاکستان کے مفاد کے لیے کوئی لانگ ٹرم, کوئی بجلی کا منصوبہ نہیں بنایا گیا, کوئی
توانائی کا نہیں بنایا گیا، ماسوائے ایک منصوبہ جو ایٹمی توانائی کا تھا اس پہ توجہ دی گئی، اسلحہ بنانے پہ توجہ دی گئی جو جس میں بہت ایڈوانس ہیں، جس میں سے ہم اپنی آرمی کا 50% جو ہے وہاں سے ہماری آرمی کما کر ان پہ صرف کر رہی ہے۔ اچھا، جو سیاست آپ نے جو سوال کیا، جو الزام تراشی کی سیاست ہے، یہ تو نون لیگ کی پرانی عادت ہے ہمارے سیاست۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم چینج کریں گے آ کے، اب آپ بھی پاور میں رہے، کاف لیگ بھی رہی، مشرف صاحب کے ساتھ بھی رہی، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہے، آپ لوگ کوئی چینج نہیں لا سکے۔ یہ کیسے چینج لائیں گے جی، کیسے چینج لائیں گے؟ کوئی بھی بل جو ہوگا وہ سینٹ سے کیسے پاس کروائیں گے؟ یہ سوال 2/3 میجارٹی کہاں سے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ 2/3 میجارٹی یہ قومی اسمبلی میں لے آئیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کو 5 سے 10 سے زیادہ سیٹیں ملیں گی۔ چوئی صاحب اسی وجہ سے تو ہمارے قائد نے کہا کہ یہ سینٹ کے الیکشن جو ہیں یہ سب فراڈ الیکشن ہوئے ہیں، اب ہو گئے ہیں، وہ سینٹ میں آ گئے ہیں 5 سال کے لیے، لیکن انشاءاللہ تعالی 6 سال کچھ نہ کچھ بہتری لائیں گے، کچھ نہ کچھ۔ اور جہاں تک سیٹوں کا تعلق ہے، نہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا ہے کہ کل کو کیا ہونا ہے، لیکن جو حالات لگ رہے ہیں، جو واقعات لگ رہے ہیں، اس کے ساتھ سونامی آ چکا ہے، اب تو صرف یہ ٹائم ہے کہ الیکشن کا۔ سونامی کو آپ گجر خان کا جلسہ دیکھ لیجئے، سونامی کو تو بریک لگی ہوئی ہے، آپ گجر خان بریک کیسے لگی ہے؟ گجر خان کا جلسہ آپ دیکھ لیں 9 تاریخ کا، ہسٹری کا سب سے، گجر خان کی ہسٹری کا سب سے بڑے بڑے بدھ گرے ہیں وہاں، راجہ پرویز اشرف جیسے بدھ گر گئے۔ اسلامی والوں نے جلسہ کیا کراچی میں، صحیح، ان کے بھی بڑے لوگ، ان کا اتنا جلسہ تھا، آپ سے بڑا جلسہ تھا، وہ فضل الرحمان صاحب نے جلسہ کیا، مولویوں کا کوئی بھی جلسہ نہیں، ہمیں تو یہ کہا جاتا تھا ہمارے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا، ہمیں تو تانگا میڈیا تک نے ہمیں تانگا پارٹی کا خطاب دیا ہوا تھا، لیکن ہم نے یہ تو ثابت کیا نا کہ ہم تانگا پارٹی نہیں ہے۔ سوال کا جواب دے دیں، 16 سال سے آپ سیاست کر رہے ہیں، آپ کے پاس دوسرا آدمی، وہ تانگے والی بات تھی نا، تو جب ہمارے پاس لوگ آئے ہیں اس پہ بھی اعتراض ہوا ہے۔ لیکن وہ لوگوں پہ اعتراض ہوا ہے، نہیں ابھی کون سی جادو کی چھڑی آ آپ گئی؟ بات کیجئے، میں اس کا جواب دوں گا کن پہ اعتراض۔ لیکن شاہ صاحب دیکھیں، جادو کی چھڑی آ گئی ہے کہ دھرنا جو دیا گیا پشاور میں، وہ عمران خان صاحب شجاع پاشا سے ملے، ISI کے سربراہ سے، اور خود انہوں نے مانا کہ میری 2 ملاقات ہوئی ہیں، اور اس کے بعد دھرنا دیا گیا۔ دن کی روشنی میں ملے، آپ کے لیڈر تو رات کی روشنی میں ملتے رہے ہیں، رات کے اندھیروں میں، بلکہ روشنی بھی نہیں۔ وہ تو انہوں نے کھلا جو ہے سپورٹ، وہ تو 11 سال تک وہ دن رات والا چکر نہیں، انہوں نے تو کھلا سپورٹ کیا ہے، بعد میں ہر گناہ میں شامل رہے۔ کال شامل کرتے ہیں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں مسز قادر بول رہی ہوں، مانچسٹر سے۔ مسز قادر، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بولیں۔ جی، یہ میں نے پروگرام ابھی سننا شروع کیا ہے، تو یہ جو صاحب بیٹھے ہیں آپ کے، پتہ نہیں وہ پیپل پارٹی کے یا نون لیگ کے ہیں؟ پیپلز پارٹی کا ساتھ دے رہے ہیں، یہ کاف لیگ کے ہیں۔ کاف لیگ کیا ہے؟ اچھا، یہ انہوں نے سوال کیا ہے کہ عمران خان اگر آئیں گے تو سینٹ میں ان کا کوئی بل پاس ہو گئی تو یہ کوئی کامیابی کا وہ کہہ رہے نہیں، پاس ہی نہیں ہوگا نا، وہ تو سارے صحیح کہہ رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی اکثریت ہے۔ سینٹ والوں کو بھی تو یہی لے کر آئے ہیں نا 6 سال کے لیے، تاکہ عمران خان کے کوئی بل ہی نہ پاس ہوں، کسی تیسری پارٹی کو یہ آنے تو دینا، دیکھنے تو دیں، ہمیں بھی چینج، ہم بھی تو دیکھیں نا پاکستان میں چینج آتی ہے۔ اگر یہ نہ کریں، ان کے بل پاس ہونے دیں گے تو وہ چینجنگ لائیں گے نا، یہ تو انہوں نے پہلے ہی ان کا دروازہ بند کر دیا، پہلے دروازہ بند کر کے بیٹھے ہیں۔ صحیح کہہ رہی۔ ہاں بالکل، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں کہ ایک تو یہ جیسے زبیدہ وہ وحیدہ شاہ کا انہوں نے کیس کیا جی، جمہوریت آزاد ہے جی، عدلیہ آزاد ہے، جو میمو کیس ہے اس میں کیوں نہیں یہ آزاد کر رہے، اس میں یہ کیس کیوں نہیں مان رہے؟ حسین قانی صاحب کی۔ چلو ٹھیک ہے، اوکے، تھینک یو ویری مچ۔ آپ کا نقطہ نظر آیا میری بہن، کہ بڑی خوشی کی بات کہ خواتین بھی پروگرام دیکھتی ہیں، اور سیاسی معاملات کے بارے میں اب پہلے ہمیشہ خواتین اگنور کر جاتی تھی، جو پاکستان کا 52% بھی ہیں کہ معاملات، سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے، اب وہ بھی پاکستان کی خاتون بھی اور پاکستان کی خواتین بھی اتنی باشعور ہو چکی ہیں نوجوانوں کو بول رہے ہیں کہ وہ اس حوالے سے اپنا جو ہے پارلیمنٹ میں سب سے زیادہ نوجوان باہر نکلے، دیکھ لیں پنجاب اسمبلی میں دیکھ لیں، نہیں پارلیمنٹ والی خواتین کا ذکر نہ کریں، ان کی حالت آپ دیکھ لیں، جو وحیدہ شاہ کا واقعہ دیکھ لیں، پہلی دفعہ الیکشن کوئی چوری میں ملوث ہوئی ہے، کوئی مار کٹائی میں ملوث ہوئی ہے، کوئی ڈکیتی میں ملوث ہوئی ہے، اور ہر پارٹی اصل تو یہ ہے کہ اب جو دونوں پارٹیوں کی۔ چلے میں کال شامل کر لوں، پھر آپ کی طرف آتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام جناب، میں ظفر بول رہا۔ ظفر صاحب پروگرام میں جناب خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی اللہ کا شکر۔ حسین صاحب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں بتا سکتا،
نہیں یہ مہمان دو بیٹھے ہیں, دو شخصیات مہمان مجھے پتا, ان کو بھی میرا سلام. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں جناب, یہ دو شخصیات سے پوچھیں آپ, یہ طریقے انصاف کے جیالے بیٹھے ہیں, یہ کام نہیں کے جیالے بیٹھے ہیں. میں سن رہا ہوں ان کی باتیں. میں پوچھنا آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو سیاسی ورکر ہے, صحیح, یہ ایک بت کو لیڈر بنا دیتا ہے, صحیح, یہ سیاسی ورکر پاکستان کو اپنا ہیرو کیوں نہیں مانتا؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. دیکھیں میری بات سنیں, آج سے 40 سال ہوئے ہیں صحیح کہ چودھری ظہور اللہ جو ہے وہ بھٹو کے قتل والے جج کے پین خریدنے کی کوشش کرتا تھا. اچھا, اور یہ شجاع پارٹی کہتی تھی کہ مرتضی بھٹو نے چودھری ظہور اللہ کو قتل کیا ہے. صحیح. اب کیا ہوا ہے کہ یہ کٹھے بیٹھ گئے ہیں؟ اچھا, اس حوالے سے میں ایک چھوٹی سی بات کروں گا, قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. جو سیاستدانوں کا جو ایک نظریہ ہے نا, بند کرنا پلیز. جی, سیاستدانوں کا نظریہ یہ ہے, وہ کہتے ہیں جی جو سیاست کے اندر خاص طور پہ جو پاکستان میں اس کو سیاست ہو رہی ہے, یا جو ماضی میں ہوتے رہی ہے, کہ جو آج کے دوست ہیں وہ کل کے دشمن, اور جو کل کے دشمن تھے وہ آج کے دوست ہیں. یہی سیاست کا ترا امتیاز ہے. اور یہ میں نے بات بڑے بڑے جو اس وقت جو پنجاب کے وزیر شہباز شریف ہیں ان سے جب میری بات چیت تھی تو انہوں نے یہ بات کی. اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیاستدان جو ہیں وہ یہی بات دہراتے ہیں کہ آج کے دوست جو ہیں کل کے دشمن, کل کے دشمن آج کے دوست. دس از پالیٹکس. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جیسے آپ جرنلسٹ ہیں نا, صحیح, آپ کا یہ پروفیشن ہے, صحیح, اسی طرح پالیٹکس جو ہے وہ ایک پروفیشن ہے. صحیح. لیکن ہمارے پاکستانی سیاست میں اے ٹو زیڈ اب تو کاروبار بن گیا جناب, سیاست کاروبار ہے پاکستان میں. صحیح. میں ان سے چودھری صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ گیلانی کے ساتھ چودھری شجاع سپریم کورٹ میں کیوں جاتا ہے؟ صحیح. اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بھانجے کے لیے ان سے کوآپ نہیں کیا, صحیح, تو اور کیا ریزا کہ اپنے باپ کے قاتل کو, چودھری ظہور اللہ کے قاتل کی پارٹی کو معاف کر دیا اور ان کے ساتھ چلے گئے؟ کیا یہ درویش ہو گئے ہیں؟ ان کے سینے میں خدا خوفی آ گئی ہے؟ ظفر صاحب, میں آپ کے سوال کا جواب لیتا ہوں. اپنے مفاد کے لیے ان لوگوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کا سہارا بنے اور پاکستان کو کمزور کیا. چلیں ظفر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. آپ کا نقطہ نظر بھی ہے, سوال بھی ہے. جی صاحب جواب دیں. ظفر صاحب, میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں دہشت گردی کی سیاست ہو, مفاہمت کی سیاست کو آپ نہیں مانگتے, قاتل جو ہیں قاتلوں کو معاف نہیں کرتے, قاتل انہوں نے کیے یا انہوں نے کیے, پتہ نہیں کیے بھی یا نہیں کیے, یہ ایک سیاسی کھیل تھا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ سارا زندگی وہ پیپل پارٹی والے اور چودھری صاحبان لڑتے رہے؟ آپ یہ چاہتے کہ وہ ایک دوسرے کو معاف نہ کریں؟ یہ آپ کی وجہ سے رکا سب کچھ, جو کچھ بھی جمہوریت نہیں. دیکھیں, ہم نے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. اگر ہم اس وقت ساتھ نہ دیتے اور پاکستان کا نقشہ اس وقت جناب اگر نون لیگ استعفے دے رہی تھی تو شاید نون لیگ نے استعفے نہیں دیے, وہ کہتے ہیں ہم نے جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا. نہیں, اب ان کا بندہ یہاں پہ نہیں تو ان سے ضرور پوچھتے. وہ کہتے جی اب ہم وہ کیسے اپنا پوزیشن کو ڈیفینڈ کریں. 90 بندے استعفیٰ دے دیتے تو ضمنی الیکشن ہو جانے تھے, اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. چلے میں کال شامل کر لوں پھر آپ کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب, کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ جی میں چودھری گلفراز بول رہا ہوں بولسل سے. جی چودھری گلفراز صاحب, آپ کو پروگرام میں جناب خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی مہربانی. میں تھوڑی سی موقع دیں گے بات مکمل بات کرنے کا؟ ریلیونٹ میں آپ کو سلوشن بتاؤں گا. سلوشن آپ بات تو کریں نا. ہاں, یہ جو سسٹم, پہلے سب سے آپ کو سسٹم کی ضرورت ہے. صحیح. عمران خان میں 2 ماہ قبل تحریک انصاف میں جو ممبرشپ رہی ہے, اچھا, میں نے اپنی نظر سے ان میں دیکھا 3 چیزیں دیکھی. ایک محب وطنی, صحیح, ان کے دل کے اندر درد, صحیح, اور ملک کے لیے جذبہ. صحیح. یہ 3 چیزیں ان میں ہیں. صحیح. اس کے بعد میں اس پہ بھی مطمئن نہیں رہا. پھر میں نے آزاد کشمیر میں جو تحریک پاکستان جو لانچ ہوئی ہے, اس کے آرگنائزر ہیں اسد جلال. پھر میں ان سے ملاقات کی. پہلا میں نے ان سے سوال کیا کیا یہ ٹکٹ ہیں کیا یہ عمران خان دیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں. صحیح. ہمارے پاس ایک سسٹم ہے. صحیح. ہم ڈسٹرکٹ لیول پہ, تحصیل لیول پہ اور یونین کاؤنسل لیول پہ باڈیز بنائیں گے. صحیح.
باڈی بنائیں گے, پھر اس کے بعد وہ اپنی کمیٹیز بنائیں گے. صحیح. کمیٹی بنے گی, پھر وہ کمیٹی اپنا وہ چلائیں گی, اپنا کینڈیڈیٹ سلیکٹ کریں گی, ووٹنگ ہوگی, وہ سلیکٹ کر کے دیں گی پارٹی کو. چلے یہ تو جب دیکھیں چودھری گلفراز صاحب, یہ تو جب امپلیمنٹیشن میں آئے گا تب پھر اس پر بات کی جا سکتی ہے. میں یہی کہتا ہوں نا, جب ابھی آپ تو اس کے پر پاس امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, جب آپ کے پاس سسٹم نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو مسائل کو حل کریں گے؟ چلے صحیح. عمران صاحب کہہ چکے ہیں کہ فرشتے کہاں سے لاؤں, ہم نے تو انہی سے چننا ہے. میری بات سنیں نا, نہیں وہ انہوں نے خود کہہ دیا کہ فرشتے پاکستان میں کہاں سے لاؤں, اتنے میرے پاس نہیں ہے اتنے. فرشتے نکلیں گے نا جی, جب یہ سسٹم چلے گا, جب یہ سسٹم چلے گا انشاءاللہ اس میں امپروومنٹ آئے گی. صحیح. چلے چودھری گلفراز صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. آپ کا نقطہ نظر بھی ہے, اور جو بنیادی بات آپ نے کی ہے, جو سینٹرل پوائنٹ پہ آپ نے جو فوکس کیا ہے وہ ہے سسٹم کی آپ نے بات کی. جو سب ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہے, شاہ صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, تو بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے, سسٹم پر بات کریں گے, اور جو الزام تراشی کی سیاست ہے کیسے اس سے نکل کر جو اصل جو پاکستان کے ایشوز ہیں ان کو فوکس کیا جا سکتا ہے. بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. اس وقت میرے ساتھ اسٹوڈیو میں جو مہمان موجود ہیں, چودھری محمد یوسف صاحب پاکستان مسلم لیگ کاف کے ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے جوائنٹ سیکرٹری جنرل ہیں نارتھ ویسٹ کے اندر نوید شاہ صاحب, وہ پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کریں. ایک چھوٹی سی کال شامل کریں گے, پھر اپنے مہمانوں کی طرف جائیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون صاحب جناب, کہاں سے بات کریں؟ جی میرا نام مہربان حسین ہے. جی مہربان حسین, کہاں سے فون کر رہے ہیں آپ؟ جی میں مانچسٹر سے بات کر رہا ہوں, میں ایک سوشل ورکر ہوں. جی ٹھیک ہے, پاکستان. جی بولیں جناب, پروگرام میں خوش آمدید آپ کو. یہ جو آپ نے سیاسی آدمی بٹھائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. یہ جو نون لیگ یا کاف لیگ یا دوسرے تیسروں کے بارے میں یہ کاف لیگ والوں کو میں داد دیتا ہوں جو گجرات والے ہیں. صحیح. کہ انہوں نے نواز شریف کو بگایا اور سعودی عرب میں اس کو ٹھکانہ دیا. ٹھیک. تو بعد میں مشرف کو بگایا. اچھا. تو اس کو انگلینڈ میں ٹھکانہ دیا, خود پاکستان میں. صحیح. صحیح سیاسی یا بدماش سمجھ لیں یا جس طرح سمجھ لیں, آپ کی چوائس ہے.
जनाब मैं तो हकीकत में जो पाकिस्तान में सियासत चल रही है इसमें तो वो काफ लीग वाले गुजरात वाले जो सियासी हैं वो हकीकत में सही सियासी तो वो है। अच्छा, जो खुद पाकिस्तान में बैठे हैं जिसके साथ लगते हैं। अब जरदारी का नंबर पता नहीं किस टाइम आता है जो भागेगा वो तो अमेरिका ही भागेगा। है नहीं लगाए तो जरदारी साहब है, देखिए चले हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन कहा तो ये जाता है कि जी जरदारी साहब ने जो सियासत की है सबसे बेहतरीन सियासत उन्होंने इस दौर जो 4 साल के दौर में सियासत की है। खिदमत अवाम की तो अपनी जगह है, लेकिन सियासत जो की है वो सबसे बेहतरीन कह रहे सियासत उन्होंने की है। आपके सामने नून लीग भी साथ है, किसी न किसी सूरत में किसी न किसी हवाले से उतनी अपोजिशन स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी होनी चाहिए। फिर काफ लीग भी साथ है, अवामी नेशनल पार्टी भी साथ है, फिर MKM भी साथ है। अब उसके बाद इमरान खान भी इतना ज़्यादा नहीं बोलते पीपल्स पार्टी के खिलाफ, कभी कभार कोई एक आधा बयान दे देते हैं। देखें जी बात ये है हमारे मुल्क में हमारे जो मजहबी रहनुमा हैं उनका मैं एहतराम करता हूँ कि मैं एक मुसलमान हूँ। हमारी हुकूमत अमेरिका चला रहा है, उसको हमारे हुकूमत को खर्चा जो है जितना भी खर्चा आ रहा है हमारे मुल्क में सब अमेरिका दे रहा है। और हमारी मजहबी जमातें जो कह रही हैं कि अमेरिका के खिलाफ हम जिहाद करेंगे, हम एक आदमी का लेकर खाता है और उसके खिलाफ जिहाद करता है। चलें, बहुत शुक्रिया मेहरबान हुसैन साहब, आपका नुक्ता नज़र हम तक पहुंचा। आपने कहा जी जो भी बात की है उस पर भी बात करेंगे। शाह साहब आप इस हवाले से। मैं एक जफर साहब की कॉल आई थी बुतपरस्ती के हवाले से कि शख्सी हम जितने भी लोग शामिल हुए हैं, इंग्लैंड की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हम कम 1.5 साल 2 साल हुए हमें ज्वाइन किए हुए, हम शख्सियत परस्ती पे शामिल नहीं हुए, इमरान खान साहब की शख्सियत को देख के शामिल नहीं हुए। हमने उनका प्रोग्राम देखा, मंशूर देखा, उस बंदे का स्टैंड देखा कि उसने स्टैंड किया है, जिस चीज़ जो उसने बात किया उस पर उसने स्टैंड किया है, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे और उसकी चीज़ें यूनिवर्सिटी का है। तो हम इस चीज़ पे हैं, अगर हमारी पार्टी में भी कोई गलत चीज़ होगी तो हम उसकी भी मुखालफत करेंगे और अपने लीडर की मुखालफत करेंगे अगर कोई गलत चीज़ होगी दायरा कानून में रह के। दूसरी बात यह है कि देखें जरदारी साहब को आप तो सलाम कर सकते हैं, मैं तो सलाम नहीं कर सकता जरदारी साहब को। जरदारी साहब ने एक कार्ड, वो मुल्क के सदर, मेरे पाकिस्तान के सदर, मैं तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो बन गए हैं एक्सीडेंटली वो चोई साहब बन गए। अगर इंग्लैंड में आ जाए तो बिलीव करें सबसे पहले फोटो खिंचवाने के लिए आप जाएंगे। नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मुझे कोई शौक नहीं। पक्की बात है। चले मैंने बड़े बड़े बंदे मैं खान साहब के साथ शौक से खिंचवा लूंगा पर जरदारी साहब के साथ नहीं खिंचवाऊंगा। तो बात यह है कि उन्होंने अच्छी सियासत, क्या इसको गंदी सियासत कह ले अच्छी सियासत कह ले, उन्होंने सबको बेवकूफ बनाया दूसरी पार्टी। मैं जनाब छोटी गुजारिश करूं, इधर एक मुकामी हाल है मैनचेस्टर के अंदर, जब कभी उधर पीपल्स पार्टी का लीडर आया, आपको याद होगा सारे नून जीम काफ लाम सारे लोग उधर पहुंचे। PTI का नहीं आपको नजर आएगा। अगर कोई पीपल्स पार्टी का आया, हर बंदा जो है ना उस प्रोग्राम में उस पार्टी के पीछे पहुंचे होता है। चले मैं इस पर बहस नहीं करूंगा, एक छोटी सी कॉल शामिल कर लें फिर आपकी तरफ आते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, कौन सा बात कर रहे हैं जनाब, कहाँ से? अकरम बोल रहे हैं जनाब मैनचेस्टर से। जी अकरम साहब प्रोग्राम में जनाब आपको खुशामदीद कहते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब, नाम मानो जी वालेकुम, बोले जनाब अकरम साहब। ये जनाब बड़ियां बड़ियां गल्लां कर रहे हैं लोग। पहले नंबर ते मैनूं ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ जवाब दे देन कि पीपल पार्टी आई सही, ਇਹਨਾਂ ने की कीता है? सही कुछ कीता नहीं। अपनी बीबी ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਕੇ गिरदारी साहब ने जनाब सदर बन के बह गए, अजे तक कातिल नहीं फड़े गए। ठीक है, पीछे जन्म शरीफ ने की कीता ये 8 साल सही कुछ कीता नहीं, इसीलिए तो वो कह रहे हैं कराची ਦੇ ਵਿੱਚ पुल बनाया ਸੀ ਉਹਨੇ। अकरम साहब यही तो ये कह रहे हैं PTI वाले के इमरान खान जो है वो कह रहे हैं जी इमरान खान चेंज लेके आएंगे। ये बात सुने ना शाह साहब जब उनके बैठे हैं PTI के नुमाइंदे साहब, देखो किसी ना किसी ने स्टैंड लेना है। ਅਸੀਂ ਜਦ ਅਜ਼ਮਾਦੇ ਕੋ ਅਸੀਂ ਕੜੀ ਕੜੀ ਅਜ਼ਮਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਉਂਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾਨੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਦਾਮਨ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜੇ ਪਾਵਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾ। ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜਨਾਬ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ PTI ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਵੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜ਼ਮਾਇਆ? ਉੱਥੇ ਆਵੇ ਖਮੀਨੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਸ਼ਰੇਆਮ 2 ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਟੰਗ ਦੇਵੇ। अच्छा, ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਤੀਸਰਾ ਹੀ ਵੇਖੇ ਉਹ ਵੀ ਖੌਫ ਖਾਵੇ ਕਿ ਯਾਰ
उनको बंदा आ गया डाल दो। चलो अकरम साहब थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। उनका सवाल अब जो नुक्ता नजर सामने है कि जब तक कानून की अमलदारी नहीं होगी, जब तक शख्सियात जो है वो मजबूत रहेंगी, इदारे कमज़ोर रहेंगे, तब तक जो है हालात तब्दील नहीं होने वाले। तो अब हालात की तब्दीली तो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब सब सियासी जमातें इन हालात में, जब नेटो सप्लाई की बहाली के लिए पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर है, फिर पाक ईरान जो गैस पाइपलाइन है उसके हवाले से पाकिस्तान पर प्रेशर भी है, मामलात भी हैं और बहुत सारे इश्यूज इस वक्त जो है प्रोग्राम में सभी तो नहीं डिस्कस किए जा सकते। बलोचिस्तान का मसला है, खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, पंजाब में फिर डेंगू जो है वो सर्दियां जब ख़त्म होगी तो फिर डेंगू की अलामात सामने आना शुरू हो गई हैं, वाक़यात और सारे मामलात। उससे पहले आपने अद्वियात का स्कैंडल देखा। तो अब इल्ज़ाम तराशी अगर पंजाब में कोई मसला आता है कि जी वफाक वाले कर रहे हैं, वफाक वाले कहते हैं जी पंजाब वाले कर रहे हैं, सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी है, तो इसी चक्कर में इन्होंने 4 साल गुजार दिए हैं। तो सब ये बात तो आप मानते हैं। मैं पहले तो ये अकरम साहब आए थे, जैसे पहले मेहरबान साहब आए थे, जो भी प्लीज़ जो कॉलर आए तो जो बात करे एक ही बात, सबका सवाल है कि जी मुल्क फ़लाँ ने कुछ नहीं किया, फ़लाँ ने कुछ नहीं किया। अगर कुछ नहीं किया तो वो लोग आपकी वोटों से ही आए हैं, उन्होंने आप लोगों ने उनको वोट दिया, उनको मुंतखब किया, इस वजह से वो हुकूमत में आए। सही, तो उनको 5 साल दें, अगर नेक्स्ट टाइम वो काम नहीं करते तो उनको रिजेक्ट कर दें, दूसरे ताकि मुल्क और बेड़ा गर्क करें। नहीं, वोट देते हैं तो भी सिलेक्ट होते हैं ना। अगर अवाम चाहते हैं इमरान खान को तो उसको कोई नहीं रोक सकता। अगर अवाम इमरान खान को इंशाअल्लाह ताला कोई रोकेगा नहीं। तो पुराने सियासी वर्कर हैं और काफी के जाले नहीं, जो बातें ये यहाँ पे करते हैं, ये लोग जाएं वहाँ पे सियासत में हिस्सा लें, वहाँ जाकर सिस्टम को चेंज करें। खान साहब निकले हैं दौरे पे, राइट, हर छोटे शहर में अब शुरू, शहरों को बड़े शहर जो खत्म अब तहसील लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से तहसील लेवल पे आ गए, अब विलेजेस में जा रहे हैं। 3 महीने का हमारा प्रोग्राम है, 3 महीने हम पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपनी। लेकिन इस हवाले से देखें, इनके लीडर का भी मेरे पास स्टेटमेंट सामने पड़ा, उन्होंने कहा जी हमने किसी इस्टेब्लिशमेंट से, किसी खुफिया एजेंसी से एक भी पैसा साबित हो जाए तो मैं पार्टी से रिजाइन कर जाऊँ। नहीं, अभी तो उनके हाथ में कुछ है ही नहीं है ना, या इनको पैसे किस वजह से देंगे? अच्छा। पैसे जो धरना दिया था तो वो तो किस वजह से दिया था? किसकी वजह? पेशावर में जो धरना दिया था किसकी वजह से दिया? वो तो जहाँ बंदा गार्ड के बगैर खड़ा नहीं हो सकता। कराची का जलसा हुआ है, सारे एमक्यूएम ने उसको सपोर्ट किया। इमरान खान ने जो साहब 80 साल की औरत और 7 साल का बच्चा, उसको कोई इसमें नहीं ला सकती, कोई पावर नहीं उसको जलसे में ला सकती। कराची में 70, 80 साल की लेडीज मौजूद थी। उन्होंने शुक्रिया अदा किया, उनको मिले, उनसे नहीं, वो मुशर्रफ साहब ने किया था शुक्रिया अदा। कोई स्टेटमेंट नहीं है कि खान साहब ने शादी में मुलाकात हुई उनकी, उन्होंने वहाँ शुक्रिया अदा किया। जो बंदे जो थे एमक्यूएम के थे 50%। चले मैं कॉल शाम को फिर आपकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवान कर रहा हूँ जी। अवान साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद, बोले जनाब। बहुत नवाजिश आपकी। आपने सवाल किया है कि पाकिस्तान का हाल क्या है और उसका हल क्या है। देखिए, गुजारिश ये है, ये आपने अपनी इब्तिदाई तकरीर में फरमाया था। देखिए, गुजारिश ये है कि हमारे इस वक्त दोनों बड़े लीडर जिन्होंने कि आइंदा हुकूमत के लिए अपना वो अबूरी हुकूमत भी बनानी है और इलेक्शन कमीशन भी लेके आना है, उनकी पोजीशन ये है कि वो एक दूसरे के साथ टॉम एंड जेरी की तरह लड़ रहे हैं। अब कल अगर ये हुकूमत लेके आएंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, हमारा मुल्क हालत जंग में है और हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। इसकी वजह क्या है कि जो जमींदारा सिस्टम और वडेरा सिस्टम है उसने मुल्क को हाईजैक किया हुआ है। और बहुत से ऐसे लोग भी हैं कि उन्हीं के माफिया जो है ना वो मुल्क के कानून को तबाह कर रहे हैं। किसी को इस पर यकीन नहीं है कि उसकी जान, माल और इज्जत महफूज है। इसके लिए ऐसा स्ट्रॉन्ग आयरन फिस्टेड आदमी चाहिए जो जमीर से भी ईमानदार हो, एक्शन से भी ईमानदार हो। तो वही आके ये कर सकता है कि जमींदारा सिस्टम को ठीक करेगा और हमारे अवाम को अब उनके वोटों की खुद मुख्तारी देगा। इस वक्त जो लोग कहते हैं ना जी कि जमहूरियत है, लोग वोट देते हैं, हम वोट नहीं देते। हम तो बसों में बिठा, उसमें ट्रकों में बिठा के भेड़ों बकरियों की तरह ले जाए जाते हैं। इमरान खान आएगा, वो आपको यकीनन आपके वोटों की आपको खुद मुख्तारी देगा। उसके बाद जो आदमी आएंगे वो यकीनी तौर पे पाकिस्तान की भलाई होगी उसमें, और उन्हीं लोगों से हमें तवक्को है कि वो आपके। थैंक यू वेरी मच अवान साहब, बहुत शुक्रिया, आपका नुक्ता नजर आया। जी जो साहब। नहीं, अभी आपने ज़िमनी इलेक्शन में देख नहीं लिया
کیا ہوا ہے؟ وہی رزلٹ وہی آ رہے ہیں. اور 16% ووٹ نہیں پڑے اور 95,000 ووٹ لے گیا. یار اللہ کا نام لو. ملتان میں 7 لاکھ کی اس میں سے 96,000 ووٹ لے گیا اور 16% گورنمنٹ ہماری تو نہیں نا. پنجاب گورنمنٹ کے وہاں بندے مشینری ان کی گیا ہے, وہ ہمیں ووٹ تو نہیں ڈالنے دیں گے پرائم منسٹر کو. اگر وہ کولیشن پارٹی تو آپ کی ہے نا, پیپلز پارٹی, آپ اس کے ساتھ ہی ہیں نا, پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. پارٹی کے نون لیگ کی کولیشن تو نہیں ہے نا. نون لیگ میں تو گیلانی صاحب کے بیٹے کی بات کر رہا ہوں. گیلانی صاحب کا بیٹا پیپلز پارٹی کا الیکشن لڑایا, پیپل پارٹی کے ٹکٹ سے لڑایا. اگر اس کی سپورٹ کاف لیگ نے کی ہے تو نون لیگ نے تو نہیں نا کی. نون لیگ کا تو بندہ وہاں کھڑا تھا, وہاں ان کے ریپرزینٹیٹیو بھی تھے, ان کا بندہ آ رہا ہے. الیکشن ون کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تحریک انصاف کی سیٹ تھی, شاہ محمود قریشی کی سیٹ تھی وہ, اور وہ طریقے انصاف میں آگے تھے. وہ کبھی بھی سیٹ ہماری ہے, طریقے انصاف کے پاس رہتی, لیکن وہ چلی گئی. نیشنل الیکشن آئیں گے وہ سیٹ ہماری ہے. چلے میں کوشش محمود شاہ قریشی واپس جا رہے ہیں تو آپ کیسے؟ نہیں, یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, دیکھ لیجئے گا. ایک نیکسٹ پروگرام میں دیکھ لیجئے. پروگرام میں کاش کر دیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کریں؟ جی میں پرویز بات کر رہا ہوں. پرویز صاحب پروگرام میں جناب خوش آمدید کہتے ہیں. ہاں جی سرکار, یہ جو ہمارے تحریک انصاف کے بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ زیادہ پرامسز نہ کریں. خان صاحب اچھے آدمی ہیں, ان سے ملاقات بھی ہے, سارا کچھ ہے, بہت اچھے آدمی ہیں, ایماندار آدمی ہیں, لیکن مجھے یہ بتائیں کہ 900 ڈاکوؤں پر اگر ایک آپ ایماندار آدمی بٹھا دیں گے تو وہ کیسے اس کو ان کو چلائے گا؟ سب سے جو ڈاؤن فال مجھے جو نظر آ رہا ہے عمران خان صاحب کا, وہ یہ کہ شاید وہ ووٹیں تو لے لیں, لیکن ان کا دیکھیں ہمارا جو سسٹم ہے, ایک ٹیچر یا ایک پٹواری سے لے کر آئی جی تک, وہاں جو بھی پاکستان میں ہیں لوگ اس وقت سروس کر رہے, وہ کسی نہ کسی سفارش کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں, کسی نہ کسی پارٹی کی وجہ سے آئے ہوئے ہیں. آپ اتنے لوگوں کو ایک دم چینج, آپ نہ تو آپ کے پاس اتنی پاور ہے کہ آپ ان کو چینج کر دیں, نہ اتنی آپ کے پاس اویلیبلٹی ہے کہ ان کو چینج کریں گے. اس لیے زیادہ پرامسز نہ کریں, صرف پبلک سے یہ مانگیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں اور انشاءاللہ ہم آپ کو ڈلیور کریں گے. لیکن مجھے بہت مشکل لگ رہا ہے خان صاحب, کیونکہ ایک تو ان ایکسپیرینس ہے, ان کو کوئی منسٹری کا یا کسی چیز کا ان کو تجربہ نہیں ہے, اور دوسرا وہ ایماندار ضرور ہے, حب وطن بھی ہیں, لیکن ان جو سسٹم چل رہا ہے اس میں کامیاب ہونا یہ مداریوں کا کام ہے. خان صاحب کے لیے میرا خیال ہے بہت مشکل ہوگا. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ پرویز صاحب. جی پرویز صاحب کی بات, پرویز صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ خان صاحب کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں ہوگی کہ آ کے سسٹم کو ایک دم مارے اور 90 ڈیز میں تو کہہ تو رہے ہیں, 90 ڈیز میں ہو سکتا ہے اگر آپ کا ویژن صحیح ہے. خان صاحب کا ویژن صحیح ہے. دیکھیں آپ نے نیچے سے نہیں کرنا ہے, آپ نے اوپر سے سٹارٹ کرنا ہے. اگر آپ کسی کو بھی, اگر آپ کا ہمارا پریزیڈنٹ ہی چور ہو یا ہمارا پریزیڈنٹ ہی کرپٹ ہو, تو آپ نچلے طبقے سے یا پارلیمنٹ کا پرائم منسٹر ہی ہمارا کرپٹ ہو, تو آپ ممبر آف پارلیمنٹ سے کس طرح توقع کر سکتے ہیں کہ وہ کرپشن نہیں کریں گے؟ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ہے اگر وہ صحیح ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے حالات صحیح ہوں گے. ہاں خان صاحب کا مشکلات ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے مشکلات ہیں, مشکلات کافی آئیں گی. جو ہمارا سسٹم ہے, جس طرح ہمارا وڈیرا سسٹم, جس طرح سماجدارانہ سسٹم ہے ہمارا, اس میں مشکلات بہت ہیں, لیکن کسی نہ کسی نے تو نکلنا ہے. چوئی صاحب, خان صاحب نے نکلیں گے تو کوئی اور آئے گا, تو خان صاحب اگر نکلے ہوئے تو ہمارا تو کام ہے کہ ہم نے ان کا ساتھ دینا. چلیں میں کال شامل کروں, پھر آپ کی طرف آتے ہیں. چوئی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سوال سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. گزارش ہی ہے پلیز آپ ٹی وی کا والیوم بند کر لیں تاکہ ٹائم جو ہے آپ کا بھی بچ جائے اور ہمارا بھی, اور بات چیت ہو سکے جو بھی آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. جی ہلو. جی کون سا بات کریں جناب؟ جی میں یونس صاحب کر رہا ہوں ریشنل سے. جی یونس صاحب, جناب پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب بولے. جی بہت شکریہ جناب, آپ نے میرے کال کو تھرو کیا, تو میں مصر بات کروں گا, میشن کرتا بھی بہت کم. جی جی بالکل بولیں جناب. میں نے بہت دفعہ سنا ہے آپ کو یہ تحریک انصاف کے بارے میں, آپ نے بھی بات کی ہے, جو ان کی طرف سے لوگ آتے ہیں انہوں نے بھی بات کی ہے. صحیح, بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک دو باتیں جو ہیں یہ واقعی ہی اہمیت کی حامل ہیں. کہ کالے نے بھی بات کی ہے کہ دیکھیں ملک میں تبدیلی لانے کے لیے پالیٹیشین کے پاس ایک ریولوشنری کوئی منشور ہونا چاہیے. ٹھیک ہے,
تو ٹو بی آنیسٹ میں نے آج تک ان کے پاس کوئی ریولوشنری پروگرام نہیں دیکھا. تحریک انصاف کا نام کی حیثیت سے آپ کہیں گے تو قائد اعظم مسلم لیگ بھی جو ہے وہ بھی خوبصورت نام ہے, پیپلز پارٹی بھی خوبصورت نام ہے, تحریک انصاف بھی خوبصورت نام ہے, لیکن ملک کے اندر تبدیلی لانے کے لیے آپ کو پبلک کو ایک ریولوشنری پروگرام دینا چاہیے جس میں یعنی ملک کے اندر تبدیلی کے اثرات ہوں, پبلک کے بھلائی کے اثرات ہوں اور جو دوسروں سے مختلف ہو. اگر آپ سمپلی یہ کہہ دیں جی کہ ہم 90 ڈے کے اندر کرپشن ختم کر دیں گے, یہ ایک عام آدمی بھی سمجھ سکتا ہے کہ نہ تو یہ پاسبل ہے اور نہ یہ امپلیمنٹیبل ہے. تو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ تمام خوبیوں کے باوجود میں نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ان کے پروگرام میں, ان کی پالیسی نہیں. تو پھر دیکھیں پھر کیا کس طرح جمہوریت کمزور ہے, چینج نہیں آ رہا, تو پھر ہمارا تو پھر نظریں تو پھر جائیں گی فوج کی طرف جائیں گی, کیونکہ جب بھی پاس میں دیکھیں جب بھی جمہوریت کمزور ہوئی, کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, تو پھر فوج ہی آئی ہے نا پھر. جی ہاں, میں اس پر تبصرہ نہیں کرتا, یہ بہت بڑی پالیٹکس ہے کہ اب میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں, میں ایک عام آدمی ہوں. میں اگر بہت بڑا جرنلسٹ ہوں یا بہت بڑا پالیٹیشین ہوں تو میں آپ اس کے اوپر تبصرہ کر سکتا ہوں کہ بھائی اتنا بڑا تبصرہ کر دیا ہے, کوئی جرنلسٹ وہ تبصرہ نہیں کر سکتا. یونس صاحب گزارش سن لیں, جو تبصرہ آپ نے کیا اگر دیکھا جائے تو کوئی جرنلسٹ وہ تبصرہ نہیں کر سکتا جو آپ اتنا لمبا تبصرہ کر گئے ہیں, پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں میں تبصرہ نہیں کر سکتا. دیکھیں نا کولو فیل میں تضاد تو پھر ہمارے اندر خود ہی ہے, جب تک یہ نہیں نکلے گا پھر تک ہم تو نہیں بات کر سکیں گے. اچھا چلو آپ اس حوالے سے, میں ابھی یہ کلیئر نہیں ہوا مجھ سے آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں. نہیں میں تو کچھ نہیں پوچھنا چاہتا, آپ نے تو بات مکمل کر لی نا اپنی. ہاں چلے ٹھیک ہے, پھر بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ فار یور کال. جی جناب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ 90 ڈیز میں تو ان کو نظر نہیں آ رہا کہ پی ٹی آئی کہیں کوئی ایسا ریولوشنری ان کے پاس کوئی نظام ہے یا انقلاب ہے یا کوئی ایسی صورتحال وہ ملک میں تبدیلی لے کر آئے. جو سب یہی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. تو جس طرح میاں صاحب کے مطلب دیکھیں, 90 دن کا مطلب کہ ساری چیزیں تو ایک دم ٹھیک نہیں ہو جائیں گی, لیکن کم از کم 10% آپ کی کرپشن بھی رک جائے نا پاکستان کے اندر, ٹیکس کلیکٹ ہو جائے آپ کا 10% بھی, جو بھی آپ کا دیکھیں کتنا ہے, اگر تھوڑا بہت بھی کوئی فرق پڑ جائے تو پاکستان نہیں وہ تو فرق آپ دیکھیں نا جو صورتحال ہے جنہوں نے کرنا ہے. ٹیکس کی بات کریں گے, ٹیکس لگائیں گے تو کہیں گے کہ پچھلی گورنمنٹیں تو ٹھیک تھی, انہوں نے تو ٹیکس نہیں لگایا تھا. نہیں صاحب آپ دیکھیں وہ قوم آپ غلط ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں اس قوم کو. آپ ان کو اگر کہیں گے کہ یہ ٹیکس تمہارا لگا اور یہ ٹیکس اس جائز جگہ پہ لگا, صحیح جگہ پہ لگا, سر لوگ دیں گے, سر آپ کو پیسہ دیں گے, لوگ ٹیکس دینے کے سر دیں گے آپ کو پیسہ. یہاں پہ پورا جب ان کو پتا ہو کہ ایماندار ہاتھ میں جائے گا یہ ٹیکس, صحیح جگہ پہ لگے گا, لوگ ٹیکس دیں گے. صحیح, چلے میں کال شامل کر لوں پھر آپ کی طرف آتا ہوں. جی السلام علیکم. ہلو, اب گزارش یہ ہے کہ ٹی وی سے آواز اپنی سن لیں یا بات کر لیں آپ. ہلو جی کون سا بات کریں؟ میری آواز آ رہی ہے شویب صاحب؟ جی اب آپ کی آواز آنی شروع ہوئی ہے جناب, ٹی وی کا والیوم آپ نے بند کیا تو آواز آ رہی ہے. نہیں میں نے تو ٹیلی ویژن کا پہلے بھی بند تھا میرا خیال. نہیں واپس آئی آواز تو میں نے اس لیے کہا تھا. اچھا السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہمانوں کو السلام. وعلیکم السلام. میرا نام زمان ہے. میں نے جناب پہچان لیا. آواز آپ کی صاف نہیں آ رہی لیکن میری تو. جی آپ کی آواز میں نے پہچان لی ہے, آپ کو پہچان بھی لیا ہے جناب. یہ دو آج شخصیات بیٹھی ہیں, باقی شخصیات کو تو آپ سوال ایسے کرتے ہیں, جمہوریت کی تعریف پوچھتے ہیں, نہ تو نون لیگ والے بیٹھے ہیں نہ پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہیں. آپ باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی, میں نہیں کر رہا, یہ ان کے نمائندے کر رہے ہیں. دیکھیں انقلاب کی باتیں کرتے ہیں, سونامیز کی باتیں کرتے ہیں. صحیح. محلوں میں رہنے والے انقلاب نہیں لایا کرتے, انقلاب محلوں کے رہنے والوں کے خلاف آیا کرتے ہیں. صحیح. پاکستان از ناٹ اے کنٹری وچ ہیز این آرمی, اٹس این آرمی وچ ہیز اے کنٹری. پاکستان ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس ایک فوج ہے, ایک فوج ہے جس کے پاس ایک ملک پاکستان ہے. ان کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا. اگر آپ گراؤنڈ ریالٹی سے جو جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں, یہ تو جمہوریت کے ڈیموکریسی کے بینیفیشری ہے. اچھا یہ آپ کے پاس جو لوگ, جو آپ جتنے بھی پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں, 10 کروڑ لوگ رجسٹرڈ ہیں ووٹ کے لیے, جس میں سے 3 کروڑ ووٹ ڈالتے ہیں, جس میں سے 40% جعلی ہوتے ہیں. یہ تو سارے وڈیرے امیر شہر غریبوں کو لوٹ لیتا ہے. کبھی بہیلا مذہب, کبھی بنام وطن. یہ مافیا کنٹرول, یہ بنام وطن 18 کروڑ کے نعرے لگا دیتے ہیں, تم پاسبان وطن ہو, اس کو روٹی نہیں مل رہی, وہ گردے بیچ رہا ہے اپنے بچوں کو کھانے کے لیے. تو یہ تو مافیا کنٹرول ہے. جب تک دیکھیں عمران خان ویری اسٹریٹ فارورڈ ہے. اگر آرمی اور اس کو انشورنس پالیسی ہے خان صاحب,
اگر آرمی نے ان کو چاہا تو وہ آ جائیں گے، لیکن وہ ایک آدمی کیا کر سکتا ہے؟ جہاں تک انسٹیٹیوشنلی سوسائٹی جو انسٹیٹیوشنلی کرپٹ ہوتی ہے نا، وہ اس طرح نہیں ہوتا خان صاحب. پاکستان میں یہ تو جمہوریت کے بینیفیشری نہیں دیکھیں نا، اب زمان صاحب گزارش یہ ہے کہ اب دیکھیں، اب ہماری بات بھی سن لیں کہ ساری باتیں جو کر رہے ہیں یہ بالکل بہت ساری باتیں ایسی بھی ہیں جس سے مہمان شاید اتفاق کریں، لیکن اب اس کا سلوشن وہ کہہ رہے ہیں کیا ہے. باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے لیکن سلوشن بتانا بہت مشکل ہے کہ جی کسی پہ الزام تراشی کرنا، جس طرح پالیٹکس ہو رہی ہے کہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، الزام تراشی عروج پر ہے. نہیں، سلوشن تو ہے، لیکن سلوشن دیکھیں، سلوشن تو اس طرح کہ 1-2 لاکھ بندوں کی قربانی دینی پڑے گی. دیکھیں ہم یہ کوئی کہتا ہے امیر، دیکھو جب آرمی آتی ہے ان کو جمہوریت کا دورہ پڑ جاتا ہے. اچھا. جب یہ سویلین آتے ہیں ان کو ڈکٹیٹرشپ کا دورہ پڑ جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں امیر المومنین بن جاؤں، کوئی کہتا ہے میرا بچہ بھی دودھ بوتل سے پی جائے، وہ تخت پر بیٹھ جائے. وہ پرابلم تو یہ ہے کہ نہ جمہوریت ہے، نہ تتر ہے، نہ بٹیر ہے. لانگ مارچ کی باتیں کرتے ہیں، ایئر کنڈیشن کاروں میں بیٹھ کے لاہور سے گجرا والا جاتے لانگ مارچ. دیکھو کتنی زیادتی ہے لانگ مارچ کی زیادتی. دیکھو جب تک 2-4 لاکھ بندوں کی قربانی نہیں نہ دی جائے گی یہ انقلاب اس وقت آئے گا. اچھا، قربانی بھی بندے دیں، مان کے زمان صاحب آپ کو بھی بالکل قربانی اس کو عوام نہیں ہے، عوام آلریڈی قربانی دے رہی ہے. جرنیل نہیں مرتے ہوتے، سولجر ہی مرتے ہوتے ہیں. چلے اللہ نہ کرے کوئی اپنا ایسی بڑے لوگ نہیں مرتے ہیں تو اپنا ٹکٹ کٹا کے باہر آ جائیں گے. اچھا چلیں زمان صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور کال. آپ کا نقطہ نظر پہنچا اور شاہ صاحب آپ جواب دیں گے ان کی بات کا، پھر میں بات کروں کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان پہ ایسا کبھی وقت آئے جو چیز بھی ہو. دیکھیں اس سے پہلے انٹرنیشنل پروسیس کے ذریعے اس حوالے سے انٹرنیشنل سروے رپورٹس آ چکی ہیں کہ پاکستان میں کوئی خونی انقلاب آئندہ آنے والے 5-10 سالوں میں دکھائی نہیں دے رہا. ہونا بھی نہیں چاہیے. اگر آیا بھی تو اگر جو صورتحال اس وقت سیاستدانوں کی آپس میں اختلافات نے کر دی ہے تو ممکن ہے کہ تھوڑا بہت جو ہے وہ انتشار پیدا ہو سکتا ہے. لیکن انقلاب کس کے خلاف آئے؟ زرداری صاحب کی 2013 میں ویسی مدت ختم ہو جائے گی. گلانی صاحب کا سپریم کورٹ میں کیس ہے، ان کا سٹیٹس جو ہے سپریم کورٹ ڈکلیئر کر چکی ہے کہ ملزم کا ابھی ان کا کیس چل رہا ہے تو ان عدالت کے معاملہ. تو پھر انقلاب تو آئے اس کے خلاف. جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو مصر میں آیا جو معاملات، اس کے بعد تیونس میں جو انقلاب آیا یا شام کے اندر اس کا جو صورتحال ہے، تو ان ملکوں میں لیبیا کے اندر ڈکٹیٹرشپ تھی. 40 سال سے لوگ جو ہے وہاں پر وہ ڈکٹیٹر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے لوگ سڑکوں پر نکلے تو وہ تبھی گھروں میں پہنچے جب تک اس ملک میں چینج آیا. کیا خیال ہے جو صاحب؟ پاکستان کو کمپیریزن نہیں کر سکتے آپ اس اپرائزنگ کے ساتھ. پاکستان کی قوم میں وہ دم خم نہیں ہے. دم خم ہے لیکن پاکستان زیادہ پارٹی سسٹم اتنا ڈیوائیڈ ہو چکا ہے، برادری سسٹم، وڈیرا سسٹم اور دوسرا سرداری نظام، اس میں اتنے ڈیوائیڈ ہو چکے ہیں کہ وہ اتنے کلاش ہونے کا. چلے میں آپ سے آخر میں پروگرام میں صرف 5 منٹ باقی ہے، میں یہی چاہوں گا کہ آپ کنکلوژن بتا دیں تو اس پہ بات کر لیں گے. کال شامل کرتے ہیں پھر آپ کی طرف آتے ہیں. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب، کون سا بات کریں، کہاں سے؟ سید اقبال عرض کا ہوں لندن سے. ایک شعر سناتا ہوں، اس کے بعد ایک انکشاف کروں گا جو کہ آپ لوگوں کے لیے شاید بہت ہی تعجب کا باعث ہو. چلیں سید اقبال صاحب پروگرام میں جناب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بولیں جناب. پہلے ایک شعر. جہاں سے تعصب مٹاتے چلو تم، اخوت کا نغمہ سناتے چلو تم. لائٹ اے کینڈل آف لو اینڈ سنگ اے سانگ آف برادرہڈ. انکشاف یہ ہے کہ 1995 میں جناب یہاں لندن میں جنگ فورم میں ایم اے ملک صاحب آئے تھے، معروف دشناس، جنہوں نے بھٹو صاحب کا ہاتھ دے کے کچھ پریڈکشن کی تھی اور قائد اعظم کا ہاتھ بھی انہوں نے دیکھا تھا. اچھا. پنڈی سے آئے تھے ایم اے ملک صاحب. جنگ فورم میں میں بھی موجود تھا. انہوں نے عمران خان کے بارے میں بتلایا تھا کہ یہ شخص 1995 سپٹمبر کی بات کر رہا ہوں، وہ جنگ اخبار میرے پاس ہے یا جنگ میں آپ معلوم کر لیجئے گا کہ یہ شخص کرکٹ کے علاوہ کسی اور فیلڈ میں بھی ترقی کرے گا. تو میرا خیال ہے وہ پریڈکشن آج کل صحیح ہونے جا رہی ہے. اچھا بات مکمل ہوگی آپ کی. چلیں تھینک یو ویری مچ. جی 95 میں تو بھٹو صاحب میں نے بھٹو صاحب کا دیکھا تھا وہ کہہ رہے تھے دیکھا تھا قائد اعظم کا بھی کہہ رہے ہیں. اچھا جی شاہ صاحب، اب بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بحث کی ہم نے، یہ بھی سیاستدانوں کے اوپر بھی ہم نے ان کا اس حوالے سے یہ کہا کہ یہ آپس میں الزام تراشی کی سیاست ہے، ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. عوام کے مسائل جو ہیں وہ مثالستان بن گئے. یہ تو وہی بتا سکتا ہے جو ان حالات سے گزر ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو آخری کال پروگرام میں شامل کروں گا، پھر اس کے بعد آپ سے میں اس کا جواب لوں گا. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون سا کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
میں امجد علی خان بات کر رہا ہوں جی. آپ کا پروگرام بہت دلچسپ ہے اور میں کافی خوشی سے اس کو دیکھ رہا ہوں. جی تھینک یو ویری مچ. امجد علی خان صاحب کہاں سے فون کریں آپ نے؟ عرض کر دوں کہاں سے فون کیا آپ نے؟ میں ریڈنگ سے بول رہا ہوں. اچھا ریڈنگ سے. جی امجد علی خان صاحب بولیں جناب, پروگرام میں خوش آمدید. پاکستان میں یہ تو ہے کہ عمران خان صاحب تبدیلی لائے گا. پاکستان میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا جب تک پاکستان میں بہت زیادہ انڈسٹریز نہ ہو اور جو ہے نا اس کی فاؤنڈیشن سالڈ نہ ہو. جیسا کہ 2200 سے زائد کارخانے تھے, جیسا کہ ایوب خان صاحب نے ریئلی ملک کی خدمت کی تھی. ہر علاقے میں بڑی بڑی انڈسٹریاں تھی, اتنے جو نا پروڈکشن تھا اور اتنی جو نا امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ, تو جو نا ملک بہت بڑا خوشحال تھا. تو اب ہر سیاستدان کی یہ ذمہ داری ہے کہ کم از کم 1000 2000 5000 انڈسٹریاں ساری دنیا سے لے آئیں اور پاکستان میں لگائیں. صحیح جناب, اپنا پیسہ ہی لے آئیں تو بڑے کافی نہیں ہے یہ. اور کیونکہ اور ہر آدمی یہ سمجھے کہ پاکستان میرا ملک ہے, میں یہاں رہوں گا, انویسٹمنٹ کروں گا, پروڈکشن کروں گا, یہاں میں بنگلہ بھی بناؤں گا, ایجوکیشن بھی کروں گا, سیاست بھی کروں گا, نوکری بھی کروں گا, تو پھر یہ ملک بن سکتا ہے. عمران خان صاحب یا کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو ویری مچ یور کال. اور آپ کا نقطہ نظر بھی پہنچا, بڑی اچھی بات کی کہ سیاستدان اپنا پیسہ واپس لے آئیں تو پھر شاید کچھ چینج آ جائے, ملک میں خوشحالی آ جائے. تو کیا آخر میں کیا کہنا چاہیں گے شاہ صاحب؟ دیکھیں انہوں نے خود ہی بات کی تردید بھی کر دی اور تائید بھی کر دی کہ آپ کے ملک میں سرمایہ کہاں سے آئے گا, رائٹ. جب لوگ یہ دیکھتے ہیں, باہر کی دنیا سرمایہ کار یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اپنا پیسہ جو ہے جس سے آپ کی کنٹری کے سارے قرضے اتر سکتے ہیں, آپ کے لیڈروں کا سارا پیسہ باہر پڑا ہے, جب آپ اپنا پیسہ باہر لگا رہے ہیں تو کون لے کے آئے گا؟ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے نا کہ پاکستان واپس پیسہ لے کے آئے, رائٹ. اس کے بعد آپ کو صاف اور شفاف ماحول دیا جائے سرمایہ کار کو تاکہ وہ پاکستان آئے اور انویسٹمنٹ کرے. جب آپ کا نظام صحیح ہو جائے گا تو سارے سرمایہ کار پاکستان آئیں گے, اس طرح آپ کی انڈسٹری بھی دیکھیں. بڑی یہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, آپ کہتے ہیں جی سارے واپس آئیں گے. جو آلریڈی اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ, ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے جی کہ بیرونی ممالک میں ملیشیا اور اس طرح کے جو دوسرے ان کے ممالک ہیں کہ وہاں پر ان کی فیکٹریاں کارخانے ہیں. پھر آپ کے سامنے ابھی آپ ہی کہہ رہے تھے, بتا رہے تھے کینیا میں ہے کہ جی نون لیگ کے جو قائدین ہیں لنڈن کے اندر پراپرٹیاں ہیں, سعودی عرب میں فیکٹریاں ہیں. ہمارے قائد کی تو نہیں نا کچھ, آپ پی ٹی آئی کی میرے سے بات کریں. عمران خان صاحب کا کیا ہے, ان کو موقع نہیں نا ملا, جب موقع ملے گا وہ فیکٹریاں موقع دے دیں نا. پھر چلے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ موقع دے دیں. آخر میں صرف ایک ہی بات کروں, جب تک ہماری قوم کو ووٹ کے ویلیو کا نہیں پتہ چلے گا, پتہ چل رہا ہے تو اس وقت تک چینج نہیں آ سکتی. انقلاب بھی ووٹ کے ذریعے آئے گا, چینج بھی ووٹ کے ذریعے آئے گی. لیکن یہ 2 3 4 الیکشن ہوں گے لگاتار, اور یہ سسٹم اسی طرح جمہوریت کی طرح چلتا رہے تو میرا خیال ہے پھر بہتر حالات ہوں گے. چلیں بہت بہت شکریہ چودھری یوسف صاحب اور نوید شاہ صاحب. بہتر حالات تو تبھی ہوں گے جب کرپشن پر قابو پا لیا جائے گا, اور اس کے بعد جو ذاتی مفادات ہیں سیاسی جماعتوں کے, جو آپس کے ان کے مفادات ہیں, جب تک وہ ختم نہیں ہوتے پاکستان کا نہیں سوچا جاتا, پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے بارے میں سوچا نہیں جاتا, تب تک. آج ہیلری کلنٹن کا اسٹیٹمنٹ میں آخر میں یہ کوٹ کروں گا, انہوں نے آج بڑی جو ہے وہ ایک ایسی عجیب بات کی جس سے ایک تو جو پاکستانی ہیں سن کر حیران بھی ہوئے کہ انہوں نے کہا جی پاکستان کے اندر جو ہے الگ الگ مقتدر حلقے ہیں, اگر ہم پاکستان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو ایک مقتدر حلقے سے بات کرتے ہیں تو دوسرا راضی نہیں ہوتا, دوسرا راضی ہوتا ہے تو تیسرا راضی نہیں ہوتا. تو اسی وجہ سے جو معاملات ہیں وہ پاکستان کے ساتھ جو کشیدہ بھی ہیں اور حالات بہتری کی جانب اس لیے نہیں جا رہے کہ کوئی ایک موقف نہیں ہے, کوئی ایک مقتدر حلقہ جو ہے وہ اپنا موقف سامنے پیش نہیں کر رہا, جس کی وجہ سے جو مذاکرات حل ہونے چاہیے وہ ہو نہیں رہے ٹیبل کے اوپر. تو یہ بھی بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ مقتدر حلقے تو یقیناً ہے, سیاسی پیپلز پارٹی کی حکومت کچھ کہتی ہے, آپ کے حساس ادارے کچھ کہتے ہیں, نون لیگ کچھ کہتی ہے, JUI کچھ کہتی ہے, دفاع پاکستان کونسل کچھ کہتی ہے. تو یہ ساری کونسلیں اور سارے جو اس کو سیاسی جماعتیں اور ادارے کام کر رہے ہیں, ان کو چاہیے کہ پاکستان کہ جو نیشنل انٹرسٹ ہے, پاکستان کی عوام کے جو انٹرسٹ ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے انٹرنیشنلی بات کی جائے, اور پاکستان کی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں ان کالی بھیڑوں سے کیسے نجات حاصل کرنی ہے. اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں اپنا خاص خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے